بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ قبیلہ بنی خزاع کی ایک شاخ کا نام بنو مستلق تھا، جو خزیمہ ابن سعد ابن عمر کی اولاد سے ہے۔ خزیمہ کا لقب مستلق تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا۔ بنو خزاع میں سب سے پہلے گانا اسی نے گایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن ابی ضرار اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانے کے مشہور راہزن اور ڈاکو تھے۔ ان کو مسلمانوں سے خاص دلی عداوت تھی۔ اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، اسی لیے بنو مستلق کا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ راہ زنیوں اور ڈکیتیوں میں ساتھ دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے قبل یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کا حصہ رہا، لیکن جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بنی تو اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا اور راہ زنی اور ڈکیتی چھوڑ کر متمدن اور مہذب زندگی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ ہوئے تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شفر بن سرا بن مالک بن جزیمہ ایک دن ان کے گھر آیا۔ صفوان اور حارث دونوں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ صفوان کے دادا سرا اور حارث کے پردادا آئے، دونوں مالک بن جزیمہ کے بیٹے تھے۔ صفوان بن ابیل شفر نے حارث سے کہا کہ برہ یعنی حضرت جویریہ کی شادی کے بارے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں خود اپنے بیٹے مصافہ کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ شادی طے ہو گئی، اور اس طرح حضرت برہ یعنی حضرت جویریہ کا نکاح مصافہ کے ساتھ ہو گیا۔ انہی دنوں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی خواب نظر آیا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے چاند نکلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اسی وجہ سے آپ اسی وقت بیدار ہوئی اور اس کی تعبیر سوچنے لگی، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصافہ سے بھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن ضرار سے ملاقات کی اور بات چیت بھی کی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی ضرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مورخہ 2 شعبان 5 ہجری کو بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں ام المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات
حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر نمیلہ بن عبداللہ عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ دوسری طرف حارث بن ابی ضرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کیا۔ حارث بن ابی ضرار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول کی قیادت میں بنو مسلک کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے۔ بنو مسلک کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ سب خوف کے مارے واپس ہوئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مقام قدید کے قریب چشمہ مریسی تک پہنچ گیا۔ حارث بن ابی ضرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہوا۔ ناظرین گرامی، واقعے کی دوسری قسط اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔